ایسا تھا، ایک پاکستانی شاعر کا غزل نما سلام میری نظر سے گزرا. اس کا مطلب ملاحظہ کر لیں کہ حسین تجھ پر کہیں کیا سلام ہم جیسے، حسین تجھ پر کہیں کیا سلام ہم جیسے، کہ تو عظیم ہے بے ننگ و نام ہم جیسے، کہ تو عظیم ہے بے ننگ و نام ہم جیسے. میں بہت متاثر ہوا اور میں نے اس پہ دیکھیے سلام کہا ہے. زمین وہی ہے لیکن دیکھیے اس میں خاص طریقے سے دوسرا شعر جو ہے اس میں توجہ چاہوں گا کہ حسین تجھ پر کہیں گے سلام ہم جیسے، حسین تجھ پر کہیں گے سلام ہم جیسے، کہ لکھتے آئے ہیں تجھ پر کلام ہم جیسے. وہ اور ہوں گے جو یہ کہتے ہیں تجھ پر کیا لکھے، وہ اور ہیں جو یہ کہتے ہیں تجھ پر کیا لکھیں، کہ اتنا لکھنے پہ ہیں تشنا کام ہم جیسے، کہ اتنا لکھنے پہ ہیں تشنا کام ہم جیسے. اور نہیں ہے کوئی بھی پیما تیری بلندی کا، نہیں ہے کوئی بھی پیما تیری بلندی کا، فقط سمجھتے ہیں تیرا مقام ہم جیسے، فقط سمجھتے ہیں تیرا مقام ہم جیسے. اور تیرے ہی نام سے دین خدا کی عظمت ہے، تیرے ہی نام سے دین خدا کی عظمت ہے، تیرے ہی نام سے ہے نیک نام ہم جیسے، تیرے ہی نام سے ہے نیک نام ہم جیسے. اور تیرے ہی ذکر سے دین خدا بھی ہے باقی، تیرے ہی ذکر سے دین خدا بھی ہے باقی، اسی سے پاتے ہیں عمر دوام ہم جیسے. اور تیرے ہی ذکر سے ہر ایک صبح ہے اپنی، تیرے ہی ذکر سے ہر ایک صبح ہے اپنی، تیرے ہی ذکر سے کرتے ہیں شام ہم جیسے، تیرے ہی ذکر سے کرتے ہیں شام ہم جیسے. اور ادھر ہے رہبر راہ نظام تجھ جیسا، ادھر ہے رہبر راہ نظام تجھ جیسا، ادھر ہے رہنوے راہ نظام ہم جیسے، ادھر ہے رہنوے راہ نظام ہم جیسے. اور وقار حضرت عباس باوفا کی قسم، وقار حضرت عباس باوفا کی قسم، دلوں میں رکھتے ہیں تیرا قیام ہم جیسے، دلوں میں رکھتے ہیں تیرا قیام ہم جیسے. اور کٹا کے بازو جری نے جسے نہ جھکنے دیا، کٹا کے بازو جری نے جسے نہ جھکنے دیا، علم رکھیں گے وہ اونچا تمام ہم جیسے، علم رکھیں گے وہ اونچا تمام ہم جیسے. اور سبھی جہاد سے بالائے بام ہے تو ہی، سبھی جہاد سے بالائے بام ہے تو ہی، اور سبھی جہاد سے ہیں زیر بام ہم جیسے. اور تیرے ہی در سے زمانے نے فیض پایا ہے، تیرے ہی در سے زمانے نے فیض پایا ہے، وہ چاہے خاص رہے ہوں کہ عام ہم جیسے، وہ چاہے خاص رہے ہوں کہ عام ہم جیسے. اور اگر ہو حق پا تو باطل سے خوف مت کرنا، اگر ہو حق پا تو باطل سے خوف مت کرنا، جہاں کو دیتے ہیں تیرا پیام ہم جیسے، جہاں کو دیتے ہیں تیرا پیام ہم جیسے. اور کیا تھا شام میں جس کا قیام زینب نے، کیا تھا شام میں جس کا قیام زینب نے، اسی کا کرتے ہیں یہ اہتمام ہم جیسے. مجلس وغیرہ اسی کا کرتے ہیں یہ اہتمام ہم جیسے. اور نہیں شعر دیکھیں کہ نہیں کسی کے یہاں رابطہ امامت کا، نہیں کسی کے یہاں رابطہ امامت کا، جہاں میں رکھتے ہیں اپنا امام ہم جیسے، جہاں میں رکھتے ہیں اپنا امام ہم جیسے. اور وہ وقت وہ یزید وقت کا فتویٰ ہو کفش باری ہو، امام خمینی کا فتویٰ، اور اس کی جوتا بش کے جوتا لگایا تھا کہ یزید وقت کا فتویٰ ہو کفش باری ہو، کریں گے اس کا بھی گر انتظام ہم جیسے. اور تیرے غلاموں کی کوئی کمی نہیں مولا، رہے ہیں اور رہیں گے مدام ہم جیسے. اور مختصر سماعت کر لیں
کہ غلام تو ہی نہیں ہے حسین کا واحد. میرے نے مقطع سماعت کریں کہ غلام تو ہی نہیں ہے حسین کا واحد. بہت ہیں دنیا میں شہ کے غلام ہم جیسے, بہت ہیں دنیا میں شہ کے غلام ہم جیسے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام مشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, محترم مقدس سامعین اکرام, عزاداران ایمان مظلوم کربلا, ویسے تو ہمارے گفتگو امامت کے مسائل پہ چل رہی تھی اور بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے اذان عالیہ تک پہنچائی ہیں. بہت سارے معروضات ابھی باقی بھی رہ گئے ہیں, اس لیے کہ امامت ایک وسیع موضوع ہے اور اس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے, جتنا بھی لکھا جائے, جتنی بھی تقریریں کی جائیں وہ بہت ہی زیادہ کم ہیں. چاہے وہ صفات امامت ہو, چاہے عظمت امامت ہو, چاہے فضیلت امامت ہو, چاہے تقدس امامت ہو, چاہے عبادت امامت ہو, یہ جو کچھ بھی ہے, کردار امامت, اہمیت امامت, یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک موضوع ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک ٹاپک ہیں. آج بھی ارادہ تھا امامت کے سلسلے سے گفتگو کرنے کا, لیکن پھر ہم نے یہ سوچا کہ آج کی تاریخ مناسبت ہے حضرت مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے, لہذا ارادہ یہ ہے کہ جتنی دیر بھی گفتگو میں کروں وہ مولا عباس علیہ السلام کے سلسلے سے کروں. فضائل بھی انہی کے اور مصائب بھی انہی کے. معاملہ یہ ہے کہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے کس گوشے پر گفتگو کی جائے, اس لیے کہ اگر مولا عباس کو القابات پر گفتگو کی جائے تو ہر لقب ایک تقریر رکھتا ہے. اگر مولا عباس کی اطاعت پر گفتگو کی جائے تو کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی پوری زندگی میں اطاعت عباس پر بولتا اور حق اطاعت عباس ادا کر دے. اگر مولا عباس کے باب الحوائج ہونے پر گفتگو کی جائے تو اسی سلسلے سے اتنے واقعات اور اتنی روایتیں موجود ہیں کہ وقت کم پڑ جائے, وقت کی بات کیا, حیات کم پڑ جائے.
اگر مولا عباس کی علمداری کے اوپر گفتگو کی جائے تو یہ خود ایک ایسا منصب ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر ہی کمال کی گفتگو ہو جائے. اگر مولا عباس کی معرفت امامت پر گفتگو کی جائے یا مولا عباس کے علم امامت پر گفتگو کی جائے کہ مولا عباس کو امامت سے لگاؤ کیسا تھا, امامت سے قربت کیسی تھی, یعنی یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس کے لیے وقت درکار ہے. وقت نہیں بلکہ قیامت آ جائے اور اس میں جتنے بھی میں نے باتیں بتائیں ابھی تو بہت کچھ باقی ہیں. قیامت آ جائے لیکن اس میں کسی ایک چیز کا بھی کما حق ادا نہیں ہو سکتا. چلیے ہم گفتگو یہیں سے کر لیتے ہیں. سوچتے ہیں تھوڑا دیر مولا عباس علیہ السلام کے الگ الگ زندگی کے پہلو پر گفتگو ہو جائے, اس لیے کہ آج کی شب وہ شب ہے کہ جو مناسبت ہے مولا عباس سے, اور مولا عباس کی فضیلت کے لیے یہی شاید ایک جملہ کافی ہو جائے کہ جسے زہرا سلام کہلائیں اسے عباس کہتے ہیں. قبل از ولادت سلام کی بات ہو چکی ہے. جسے زہرا سلام کہلوائیں بی بی زینب کے ذریعے سے میرے گھر میں عباس پیدا ہوگا اسے میرا سلام کہنا بہت بڑی بات ہے بھائی. جس انداز سے میں پہنچانا چاہ رہا تھا میں نے پہنچایا لیکن آپ تک پہنچ نہیں پایا. بھائی سلام زہرا کی اہمیت بہرحال انہیں ضرور ہوگی کہ جن سے زہرا نے منہ پھیرا ہے. وہ سمجھتے ہوں گے کہ سلام زہرا کیا ہے. جناب زہرا ہر ایک کو نہ سلام کرتی ہیں نہ ہر ایک کے سلام کا جواب دیتی ہیں. سلام کا جواب دیتی ہیں اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ انسان مسلمان ہے, اور اگر سلام پہنچاتی ہیں تو اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ ذات بافضیلت ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی, چونکہ ہمارے اوپر بھی کچھ ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے میں اس جوش اور ولولے میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں. معذرت خواہ ہوں, ورنہ مولا عباس کے فضائل خود بخود جوش پیدا کر دیتے ہیں. خود بخود طاقت آ جاتی ہے, خون میں روانی دوڑ جاتی ہے. اور الحمدللہ مومنین ہمارے مزاج سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ میں جب مولا عباس کے فضائل پڑھتا ہوں تو خود میں اپنے آپ میں نہیں رہتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ میں پہنچانے کی کوشش کروں گا تو آپ میرے جوش پر نگاہ مت رکھیے گا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے ذہن کو روشن رکھیے گا, کھلا رکھیے گا تاکہ میں بات آسانی سے پہنچا سکوں. متوجہ رہے گا زین گرامی. ایک فضیلت یہ ہو گئی مولا عباس کی کہ جسے زہرا سلام کہلائیں, اس لیے کہ ہر ایک ایسا نہیں ہے کہ جسے زہرا سلام کے لائق سمجھیں. جسے زہرا سلام کا جواب دے دے وہ مسلمان ہے, اور جسے زہرا سلام کہلوا دے وہ بافضیلت ہے. متوجہ ہے زین گرامی. اور اب اس عباس کی فضیلت پر کیا گفتگو ہو کہ جس کا لقب ہی ابو الفضل ہو. ابو الفضل کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو فضائل کا مرکز ہو. متوجہ ہیں عزیزان گرامی. دوسری فضیلت سنیے جناب عباس علیہ السلام کی. تھوڑا دیر کے لیے تو بہرحال غور و فکر کرنا پڑے گا نا کہ اللہ نے امیر المومنین کو بیٹے تو بہت دیے تھے, بیٹے تو دیے تھے. امام حسن دیے تھے, امام حسین دیے تھے, محمد حنفیہ دیے تھے. اور کل کی ہی میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ نہ امام حسن بزدل ہیں, نہ امام حسین بزدل ہیں, نہ محمد حنفیہ بزدل ہیں. لشکر کی علمداری ملی ہے جمل کے میدان میں. امام حسن اور امام حسین کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں, اس لیے کہ وہ تو امام وقت ہیں.
حجت خدا ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ معصوم کو تمام فضائل عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. مسئلہ اگر بہادری کا ہے کہ ایک بہادر بیٹا چاہیے تو محمد حنفیہ کوئی بزدل کا نام تو ہے نہیں. میں نے کل کی بھی تقریبا عرض کیا تھا کہ جس کے رگوں میں علی کا خون دوڑے سبحان اللہ. وہ محمد حنفیہ کتنے بہادر ہیں سمجھاؤں آپ کو. مولا علی کے پاس کسی نے ایک زیرہ بھیجی. زیرہ ہوتی ہے لوہے کی جس کو پہن کر کے جنگ کیا جاتا ہے تاکہ تیر نیزے آ کر کے سینے کو زخمی نہ کر سکے. حفاظت کے لیے زیرہ ہوتی ہے لوہے کی. کسی نے مولا امیر المومنین کو دیا تحفے میں، مولا یہ رکھ لیجئے میری طرف سے آپ تحفہ زیرہ. مولا نے دیکھا سامنے محمد حنفیہ بیٹھے تھے، کہا بابا جان میں یہ لے لوں. متوجہ دے گا ذہن گرامی، بہادر کا مسئلہ سمجھے گا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے، ذہن سے نکال دیجیے کہ بہادر بیٹا چاہیے. کہا بابا میں یہ لے لوں. کہا لے لیجیے آپ. ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے زیرہ کو پہنا تو زیرہ قد سے بڑی تھی. محمد حنفیہ کا جو سین و سال تھا، جو عمر تھی، جو قد و قامت تھا، اس سے زیرہ بڑی تھی. مولا ایک جملہ فرمایا میرے لال آپ رہنے دیجیے، اس کو میں حداد سے آپ کے سائز کا کرا دوں گا، آپ کے قد و قامت کے برابر کرا دوں گا. محمد حنفیہ نے ایک جملہ کہا بابا جان رک جائیے میں ہی سے برابر کر دیتا ہوں. پتہ ہے کیا کیا؟ لوہے کی زیرہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کے ایسا برابر کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. متوجہ ہیں حضرت گرامی؟ میں اس کے لیے بالکل ایک آسان سی مثال دے دوں کہ جیسے بچے کاغذ کو پھاڑ دیں سبحان اللہ. تو طاقت نہیں محسوس کرتے، اسی طریقے سے مولا جناب محمد حنفیہ نے لوہے کی زیرہ کو برابر سے ہاتھ سے توڑ کے برابر کر دیا. اب آپ بتائیے محمد حنفیہ بہادر تھے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہے؟ بات ذہن میں دیکھیے، میں جتنی دیر گفتگو کروں گا انشاءاللہ مولا عباس تک لانا چاہ رہا ہوں. تو محمد حنفیہ بہادر، امام حسن بہادر، امام حسین بہادر. جب مسئلہ بہادری کا تو ہے نہیں بھائی، معاملہ یہ ہے کہ مولا نے عباس مانگا ہی کیوں؟ متوجہ رہے گا ذہن گرامی. ایک تو پہلے یہاں کنفیوژن دور کر دوں کہ اکثر و بیشتر شاید ہو سکتا ہے یہ سبقت لسانی بھی ہو، زبان کی مجبوری بھی ہو کہ زبان سے نکل جاتا. عام طور پہ ایک جملہ پڑھایا تھا کہ میرے معبود مجھے عباس جیسا بیٹا دے دے. عباس جیسا نہیں، صرف عباس دے دے. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ اگر دعا کے جملے یہ ہوں کہ میرے معبود مجھے عباس جیسا بیٹا دے دے، اس کا مطلب عباس جیسا پہلا کوئی تھا، اور کائنات میں عباس کے علاوہ عباس جیسا کوئی ہوا ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مولا نے یہ دعا نہیں کی تھی میرے معبود مجھے عباس جیسا بیٹا دے دے، مولا نے کہا مجھے عباس دے دے. توجہ ہے، روایت پر ایک ہی عباس ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ اول میں نہ آخر میں. اب معاملہ یہ کہ جب علی کے پاس حسن جیسا بیٹا موجود ہے، حسین جیسا فرزند موجود ہے، تو مولا نے مانگا کیوں اللہ سے؟ میرے معبود مجھے عباس دے دے، مجھے عباس دے دے. عزیزان گرامی قسم خدا کی شب کو تصور کریے گا تو اس جملے کو آپ آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں. آج کی شب علی کی دو دعاؤں سے مناسبت ہے. آج کی شب علی کی دو دعاؤں سے مناسبت ہے. ارے بھائی شب جمعہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے بار بار کہنا ہی پڑے گا. ایک صلوات پڑھ دے بن محمد. آج کی شب علی کی دو دعا کا مسئلہ ہے بھائی. دعائے کمیل بھی علی کی دعا ہے، عباس بھی علی کی دعا ہے. اور آپ جا کے دعائے کمیل کے فضائل پڑھیے کہ دعائے کمیل کن کن چیزوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کن کن چیزوں کے لیے کام آتی ہے، کن کن چیزوں کے لیے دعائے کمیل کے لیے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. قسم خدا کی میں خود اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہوں، جتنی چیزوں کے فضائل مولا نے دعائے کمیل کے بارے میں بیان کیے وہ ساری چیزیں عباس کے اندر پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. دعائے کمیل میں جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں مولا عباس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. مثال دے دوں بالکل. دعائے کمیل کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ. اما کائنات میں کتنا بھی کوئی بڑا دشمن ہو نا، آپ اپنے آپ کو مولا عباس کی ضمانت میں دے دیے، دشمن مر جائے گا آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. دعائے کمیل کے فضیلتوں میں فضیلت یہ ہے کہ دعائے کمیل کو اگر آپ پابندی سے پڑھیں تو رزق اور روزی کے اضافے کا سبب بنتی ہے، کشادگی ہے، رزق کے لیے ہے. متوجہ جنگا میں اب مولا عباس سے ہم رزق کی کیا مسئلہ رکھیں جس کا نام ہی باب الہوا ہے. جو متوجہ
دنیا اور آخرت کی تمام دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے دعائے کمیل. دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کے لیے ضمانت ہے مولا عباس. توجہ، یعنی جو کچھ دعائے کمیل کا فائدہ ہے وہ سب کچھ مولا عباس کے اندر موجود ہے. اب اگر اتنی پرنور اور اہم شب ہے کہ علی کی 2 دعائیں ہمارے ساتھ ایک ساتھ آ گئی ہیں تو ہم تو نہیں سمجھتے کوئی علی والا دعاؤں کی قبولیت کے مسئلے میں محروم ہو جائے. جس کی جو دعا ہو دعا کمیل کے پڑھ کے مانگ لو، مولا عباس کو وسیلہ بنا کر کے مانگ لو، مولا عباس کے فضائل میں مانگ لو، مولا عباس کے مصائب میں مانگ لو، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا. بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ حسن موجود ہے، حسین موجود ہے. علی کو عباس چاہیے کیوں؟ اللہ سے مانگا کیوں؟ مانگا بھی کچھ نہیں تھا آج تک. بے نیاز خدا کا بے نیاز بندہ تھا. آج تک اپنے لیے کچھ مانگا نہیں. فاقہ رہا لیکن روٹی کا سوال نہیں کیا. بھوکا رہا لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں رزق نہیں ہے. کبھی اپنے لیے تو اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں. اور مانگا تو ایک عباس مانگا. کیوں مانگا میرے مولا آپ نے؟ کہا تم سمجھے نہیں، جس حسنین کے نام پہ تم بات کر رہے ہو اس حسنین کو اللہ نے مباہلے کے میدان میں رسول کو دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مباہلے کی آیت جب نازل ہوئی تو حسنین تھے میرے بیٹے، صلب تھی میری، لیکن اللہ نے کہا کہ صلب تمہاری ہوگی لیکن یہ رسول کے بیٹے ہوں گے. تو صلب ہماری، بیٹے ہمارے کدھر ہو گئے؟ وہ ہو گئے رسول کے. مسئلہ رسول کا بھی سن لیجیے آپ. قسم خدا کے عجیب و غریب جملہ سے کر رہا ہوں. پیغمبر ایک جملہ امام حسنین کے لیے شاید فرمایا، اگر کوئی چاہے کہ مجھے ایک ساتھ دیکھے، میرے بعد اگر کوئی چاہے کہ مجھے ایک ساتھ دیکھے تو سر سے لے کر سینہ تک حسن میری شبیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سینے سے لے کر کے پیر تک حسین میری شباہت ہے. سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا؟ اگر میرے بعد کوئی جلوہ نبوت دیکھنا چاہتا ہے تو حسنین کو دیکھ لو، جلوہ نبوت نظر آئے گا. سبحان اللہ. پیغمبر کی شبیہ ہیں حسنین. سر سے لے کے سینے تک حسن ہیں، سینے سے لے کر کے پیر تک امام حسین علیہ السلام ہیں. جب دونوں کو ملا لو تو پیغمبر نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں کو ملا لو، دونوں کو ایک جگہ کر دو تو دونوں کیا نظر آتے ہیں؟ پیغمبر نظر آتے ہیں. متوجہ رہے گا زنگرہ میں، دونوں کیا نظر آتے ہیں؟ پیغمبر نظر آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو علی کے دل میں خیال پیدا ہوا مجھے بھی ایک ایسا بیٹا چاہیے، بھلے ہی امامت نظر نہ آئے لیکن اس بیٹے میں علی ضرور نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھلے ہی اس میں امامت نظر نہ آئے، دیکھیں ہم نے کتنے احتیاط سے جملہ استعمال کیا ہے، لیکن اس میں علی نظر آئے. اس میں علی نظر آئے، اس میں علی نظر آئے. عزیزان گرامی، اگر پیغمبر کا جلوہ حسنین میں نظر آ سکتا ہے تو اللہ نے علی کی خواہش کو پورا کیا، ایک عباس دیا. لیکن اس عباس کو منصب امامت تو نہیں دیا، لیکن علی کے ہر وہ صفات عطا فرمائے کہ جو علی کے اندر تھے. وہ توجہ لے گا. اگر نہ ہوتے تو صفین کا مارکا یہ صدا نہ دیتا، علی لڑ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ دے گا گرامی. صفین کا میدان اس بات کی صدا نہ بلند کرتا کہ علی جنگ کر رہے ہیں، علی جہاد کر رہے ہیں، علی لڑ رہے ہیں. دشمنوں کا اقرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ 11 سال کا عباس علی نظر آ رہا تھا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے. تو پیغمبر کی شبیہ ہیں، اسے پیغمبر نظر آتے ہیں. عباس جس میں علی نظر آتے ہیں. متوجہ عزیزان گرامی، بات صفین کی آگئی تو ایک جملہ عرض کرتا چلوں. صفین اس جنگ کا نام ہے کہ جس میں مولا امیر المومنین کے کئی بیٹے شرکت کیے ہیں. مولا امام حسنین بھی ہیں، مولا عباس بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں. امام حسنین کے بارے میں روایت یہ بتا رہی کہ مولا نے ان کو زیادہ جنگ کی زحمت نہیں دی ہے. کیا فرمایا تھا؟ آپ فرزند رسول ہیں.
جب کبھی بھی جنگ کے حملے کا مسئلہ آیا ہے تو مولانا فرمایا بیٹا محمد حنفی آپ جائیے، میرے لال اب آپ جائیے، میرے لال اب آپ جائیے۔ ہر میدان میں کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بھڑکانے والے ہوتے ہیں، جو بھڑکانے والے ہوتے ہیں۔ ہر میدان کا مسئلہ یہی ہے۔ ایک شخص آ گیا، مولا کا دشمن تھا، منافق تھا، رہا ہوگا مولا کے لشکر میں، آنے کے بعد ایک جملہ کا محمد حنفی سے تمہیں بار بار علی بھیج رہے، تمہیں بار بار علی بھیج رہے میدان میں، حسنین کو تو نہیں بھیجتے۔ محمد حنفیہ نے بھی آ کر کے یہ بات مولا سے کہہ دی، بابا بار بار میں جاؤں، امام حسنین کو آپ نہیں بھیجتے۔ مولا نے دو جواب دیا ہے، مولا نے دو جواب دیا۔ پہلا جواب کیا دیا؟ مولا فرما رہے اے میرے لال، یہ جو جملہ آپ بول رہے ہیں یہ آپ کی ماں کے شیر کا اثر ہے۔ توجہ دیگا زن کرامی، آپ کے ماں کے شیر کا اثر ہے۔ مطلب کیا؟ میرے خون میں تو طاقت ہے، یہ شیر میں وہ اثر تھا جس نے یہ زبان پہ جملہ لیا ہے۔ متوجہ دیگا۔ اس کے بعد مولا نے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے، چونکہ باپ بھی تو ہیں، ایک جملہ کا میرے لال حسنین کی مثال آنکھ کی ہے اور تمہاری مثال ہاتھ کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسنین کی مثال آنکھ کی ہے اور تمہاری مثال ہاتھ کی ہے۔ اتنا یاد رکھو، جب آنکھ پر مصیبت آتی ہے تو ہاتھ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ متوجہ سنگامی، لیکن یہ جو جملہ نظر آیا ہے، یہ جو جملہ نظر ہے محمد حنفیہ کیا ملا ہے؟ مولا عباس کیا نہیں ملا ہے؟ مولا عباس سے جب کبھی بھی مولا نے جنگ کا مسئلہ رکھا ہے، جو بھی بات کی گئی ہے ہمیشہ کیا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھوں، اس کے بعد میں صفین کے اس منظر تک لے آؤں جہاں تک لیے میں نے زحمت دی آپ کو، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ مولا نے جب اللہ سے مانگا مجھے عباس چاہیے تو جو چیز علی کے اندر تھی وہ عباس میں تھی۔ متوجہ جانے کرام، مولا امیر المومنین مسجد کوفہ کے منبر سے خطبہ دے رہا ہے۔ خطبہ دیتے دیتے درمیان میں ایک شخص آ گیا، آنے کے بعد اس نے صندوق لے آیا تھا، صندوق میں سے ایک تلوار نکالی۔ واقعہ بہت طول طویل ہے، میں بالکل جلدی عرض کر رہا ہوں تاکہ اس منزل تک جلدی سے آپ تک پہنچا دوں۔ ایک صندوق لے آیا، صندوق میں ایک تلوار تھی، کہا مولا یہ میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں، تحفہ۔ صاحب ذوالفقار نے جب اس تلوار کو دیکھا تو تلوار بہت اچھی لگی۔ مولا نے خطبہ کو روکا، روکنے پر تلوار کو لیا، تلوار کو لینے کے بعد مولا نے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ مسجد کوفہ کے اندر جناب مالک اشتر بیٹھے تھے، جناب عمار یاسر بیٹھے تھے اور جناب میثم تمار بیٹھے تھے، اور بھی مجمع تھا، مومنین تھے۔ متوجہ سنگامی، مولا نے تلوار کو جب دیکھنا شروع کیا ہے، تلوار کی دھار کو دیکھنا شروع کیا، تلوار کے پورے اوپر سے لے کر کے نیچے تک تلوار کو معائنہ کیا، تو مالک اشتر خود کہہ رہے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ علی تلوار کو دیکھنے میں مہو ہے، علی تلوار کو دیکھنے میں بہت زیادہ مہو ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر علی مہو ہو جائے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پیر سے تیر نکالو پتہ بھی نہیں چلتا۔ سبحان اللہ۔ جب علی مہو ہوتے ہیں تو پیر سے تیر بھی نکال لو نماز میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کہ علی تلوار دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے امیر المومنین نے تلوار کو رکھا اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کا، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرنے کی ضمانت لے تاکہ میں یہ تلوار اسے ہبہ کر دوں، تاکہ میں یہ تلوار اسے تحفے میں دے دوں۔ مالک اشتر موجود ہیں بھائی، عمار یاسر موجود ہیں، یہ کم بہادر نہیں ہیں، علی کے لشکر کے سپہ سالار ہیں، صفین میں کمانڈر ان چیف ہیں۔ یہ کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ کوئی نہیں بول رہا، کوئی نہیں بول رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجمع سے ایک شہزادہ نکلا، اور نکلنے کے بعد کہا بابا آپ نے کیا فرمایا؟ کہا میرے لال میں یہ تلوار اسے تحفے میں دے دوں گا جو اس بات کی ضمانت لے کہ اس تلوار کے حق کو ادا کرے گا۔ کہا بابا جان تلوار دیکھو، تلوار کو لیا اور لینے کے بعد کہا بابا جان اب آپ یہ بتائیں اس تلوار کا حق ہے کیا؟ اس تلوار کا حق ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے مالک اشتر بیٹھے ہیں، عمار یاسر بیٹھے، ان کے بیچ میں ایک بچہ کھڑا ہو جائے، ایک شہزادہ کھڑا ہو جائے اور یہ پوچھ لے علی سے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے، تو مالک اشتر کی نگاہ ظاہر سی بات ہے اب علی کی طرف نہیں رہی ہوگی، اس شہزادے کی طرف رہی ہوگی۔ یہ منظر بتا رہا ہوں، یہ روایت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اب ہمارے یاسر اب علی کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اب اس شہزادے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ظاہر سی بات ہے یہ شہزادہ کتنا جرأت والا ہے، کتنا جری ہے، کتنا غازی ہے
کہ اس نے تلوار کو لے بھی لیا ہے اور پوچھ بھی رہا علی سے کہ اس کا حق کیا ہے. یعنی ابھی سے معلوم نہیں ہے کہ علی حق پوچھے کیا, علی حق کا مطالبہ کیا کر لیں, علی مانگ کیا لیں, لیکن اس کے اندر جرأت یہ ہے کہ وہ علی سے پوچھ رہا ہے کہ بابا یہ بتا دیجئے اس تلوار کا حق کیا ہے. مولا نے وجہ سے ایک جملہ فرمایا, اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس تلوار کو ویسے چلانا ہے جیسے علی چلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس تلوار کو ویسے چلانا ہے جیسے علی چلاتا ہے. عزیزان گرامی, اگر مسئلہ تلوار چلانے کا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی, اس لیے کہ تلوار چلانے والے کے مقصد یہ ہوتا ہے گلا کاٹ دو, ختم ہو گیا معاملہ. تلوار چلاتے رہو, گلا کاٹتے رہو. لیکن علی یہ نہیں کہہ رہے گلا کاٹنا ہے, علی یہ کہہ رہے تلوار چلاؤ لیکن ویسے جیسے میں چلاتا ہوں, جیسے میں چلاتا ہوں. اگر یہ مطالبہ امام حسن سے ہوتا, قسم خدا دی, میں واقعات کے اوپر کتنا غور و فکر کر کے آپ کے سامنے نتیجہ لانا چاہ رہا ہوں. اگر یہ مطالبہ امام حسن سے ہوتا کوئی بات نہیں تھی, معصوم معصوم ہوتا ہے. حسین سے ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی, معصوم معصوم کا جانشین ہوتا ہے بھی. جیسے علی تلوار چلاتے تھے ویسے حسن تلوار چلاتے تھے, جیسے حسن تلوار چلاتے تھے ویسے حسین تلوار چلاتے. اس لیے کہ معصوم کسی کے بھی اوپر ایسے تلوار نہیں چلاتا جیسے غیر معصوم چلاتا ہو. متوجہ سرگامی. لیکن عباس ہیں, دے دیجئے, میں وعدہ کرتا ہوں اس تلوار کا حق ادا کروں گا جیسے آپ چلاتے ہیں. تاریخ گزری, دن گزرا, مہینہ گزرا, سال گزرا, کوفہ گزرا, صفین کا میدان آیا, تلوار تھی وہاں پر. اب جنگ یہاں پہ کر کے بتانا ہے کہ علی کیسے تلوار چلاتے ہیں. اگر ویسے ہی تلوار چلائیں عباس جیسے سب چلاتے ہیں تو تلوار کا حق ادا نہیں ہوا, اور اگر ویسے چلائیں جیسے علی چلاتے ہیں تو تلوار کا حق بھی ادا ہوا, وعدے کی وفا بھی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. متوجہ رہے گا گرامی. اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ کئی روز تک یہ جنگ ہوتی ہے. صفین سب سے بڑی جنگ ہے تاریخ اسلام کی, صفین سب سے بڑی جنگ ہے. ایک روز مولا نے فرمایا عباس آج آپ جائیں گے جنگ کرنے, آج آپ جائیں گے جنگ کرنے کے لیے. سنیں گے جان گرامی, صفین ہے, آج آپ جائیں گے جنگ کرنے کے لیے, لیکن ایسے نہیں جائیں گے. کہا پھر, کہا چہرے پہ نقاب میں ڈالوں گا, تلوار وہی رہے گی, گھوڑا میرا ہوگا, صفین کا میدان ہوگا, جنگ آپ کو کرنی ہوگی. چہرے پہ نقاب کیوں ڈالا؟ تاکہ یہ سمجھ میں نہ آئے جنگ کون کر رہا ہے. عزیزان گرامی ذرا سوچئے آپ, 11 سال میں جو عباس علی لگتا ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. 34 سال میں اس کا جلوہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. متوجہ, پہنچے مولا جنگ کرنے کے لیے. گیس کیسے؟ وہی کمزور گھوڑا جو اب مولا کا, سامنے زیرہ پیچھے زیرہ نہیں. اس لیے کہ مولا کا ہے نا بھائی, میں دشمن کو موقع نہیں دیتا کہ پیچھے سے حملہ کرے. کمزور گھوڑا لیتا ہے اس لیے کہ نہ مجھے بھاگنا نہ بھاگنے والے کا پیچھا کرنا ہے. اور عباس کو جنگ کرنا علی کی طرح تو گھوڑا بھی وہی ہو, زیرہ بھی ویسی پہنی جائے, چہرے پہ نقاب بھی ڈالے ہوئے ہیں. اب جب مولا پہنچے جنگ کرنے کے لیے صفین کے میدان میں, تو روایت کے جملے جو آ رہا ویسے ہی مارا جا رہا جیسے علی مار رہے ہیں. جیسے وہ علی کاٹتے تھے ویسے وہ بھی کاٹ رہا, جیسے علی سر و تن میں جدائی کرتے تھے ویسے یہ بھی سر و تن میں جدائی کر رہا ہے. روایت کے جملے پہلے ہی ایک شور بلند ہوا کہ علی جنگ کر رہے ہیں. جب یہ خبر معاویہ تک پہنچی تو معاویہ نے وجہ سے ایک جملہ کہا, قسم خدا کی کتنی معرفت تھی معاویہ کو بھی علی کے مسئلے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا یہ کام کرو, اگر تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ علی جنگ کر رہے ہیں تو مجھے تو یقین ہے کہ علی جنگ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ علی اصول نہیں توڑتے, علی وعدہ نہیں توڑتے. یہ تو مجھے یقین ہے کہ علی جنگ نہیں, لیکن تم لوگ کہہ رہے تھے کام کرو, سب مل کر حملہ کرو. کہ اس سے کیا ہوگا کہ اگر علی ہوں گے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اگر علی نہیں ہوں گے تو ضرور وہ پیچھے ہٹے گا. سب نے مل کر حملہ کیا. روایت کے جملے ہیں یہ نقاب پوش ویسا ہی گھوڑے پر اپنی منزل پر قائم رہا. اب تو یقین ہو گیا کہ علی لڑ رہے ہیں, اب تو یقین ہو گیا کہ علی لڑ رہے ہیں. اب اس علی سے مقابلے کے لیے مسئلہ یہ کس کو بھیجا جائے.
کس کو بھیجا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے بھی جسم پر سر بوجھ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں، لفظوں کو بدل کر کہوں، ہر انسان زندہ کا رہنے کا خواہش مند ہے. خودکشی کے لیے تیار کون ہو؟ ہر انسان چاہتا ہے میرے جسم پر میرا سر موجود رہے. کوئی جانے کو تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرحب کا قتل سب کو یاد ہے. انتر میں انتر پڑ گیا، یہ سب کو معلوم ہے. حارث بن نار ہو گیا، یہ سب کو خبر ہے. کل کفر عمرو بن عبدود ختم ہو گیا، یہ سب کو معلوم ہے. بدر، احد، خیبر، خندق سب فتح ہو چکا، سب کو معلوم ہے. کہا بھائی اس کے مقابلے میں جائے تو کون جائے؟ معاویہ نے ایک جملہ کہا، ابھی شاہ کو بلاؤ، ابھی شاہ کو بلاؤ. 11 سال کا مولا عباس، 11 سال کے مولا عباس. ابھی شاہ کون ہے پتہ ہے؟ 1000 جوانوں کے برابر اکیلے کافی. اچھا یہ بنی ہاشم کا جب مسئلہ رہا ہے، جو بھی نامی گرامی پہلوان ہے نا کسی بھی میدان کے، ان کے لیے مورخ یہ تھے کہ وہ 1000 کے برابر کافی، 1000 کے برابر کافی، 1000 کے برابر کافی. آج تک کوئی مورخ یہ نہ لکھ سکا کہ علی کتنے کے برابر کافی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک کسی نے یہ نہ لکھا جناب قاسم کتنے کے برابر کافی. آج تک کسی نے یہ نہ لکھا کہ مولا عباس کتنے کے برابر کافی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کی طاقت کا معیار سب کے پاس ہے، صاحبان ایمان کی قوت کا معیار کسی کے پاس نہیں. سبحان اللہ. کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ سمجھ سکے کہ صاحب ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، کل ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے. ابھی شاہ صاحب کو جب بلایا کہ جاؤ جا کر کے جنگ کرو، تب شاہ صاحب نے پلٹ یہ جملہ کہا، مجھے تو علی کے لیے بلایا تھا، مجھے تو علی کے لیے لے کے آئے تھے، کیا میں اس کے مقابلے میں جاؤں؟ اب ظاہر سی بات ہے تاریخ میں جملہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے جب ابھی شاہ صاحب نے یہ کہا ہوگا تو معاویہ نے پلٹ کے کچھ جواب تو دیا ہوگا. اور معاویہ نے جواب کیا دیا ہوگا؟ معاویہ نے ظاہر سی بات یہ تو ضرور کہا ہوگا، ارے تم خیمے میں بیٹھے بیٹھے انتظار ہی کرتے رہو، علی آئیں گے اور یہ ایک نقاب پوش سب کو ختم کر دے گا تو تم لڑو گے کس سے؟ جب کوئی ہوگا ہی نہیں تو کرو گے کیا؟ ابھی شاہ صاحب سے جب کہا کہ جاؤ تو اس نے کہا میں 1000 کے برابر کافی ہوں. کہا پھر کہ ایک کام کرو میرے ساتھ بیٹے ہیں، ایک کو بھیج دیتا ہوں مسئلہ ختم ہو جائے گا. پہلا آیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بولنا نہیں پڑتا. جب میں نے کہا پہلا آیا تو اس کا مطلب کہ دوسرا آنے والا ہے، دوسرا آیا تو تیسرا جانے والا ہے. ایسا لگتا تھا کہ بس آنا جانا ہے. آتے آتے دیر لگتی تھی. دیر کیوں لگتی تھی؟ خود پہنے گا، زیرہ پہنے گا، گھوڑے پر بیٹھے گا، تلوار لے گا، نیزے کو لے گا، اپنے باپ سے رخصت ہوگا، کچھ وصیت وصیت کرنی ہوگی تو کرتا ہوگا. تو یہ آنے میں دیر لگتی تھی، لیکن تاریخ بتا رہی کہ دوسرے کو پہلے تک پہنچنے میں ٹائم نہیں لگتا تھا، سبحان اللہ. تیسرے کو دوسرے تک پہنچنے میں ٹائم نہیں لگتا تھا. ایک سلسلہ لگا کہ بس آ رہا ہے جا رہا ہے، اور ساتھ کے ساتھ رخصت ہو گئے، پھر نار ہو گئے جو 1000 کے برابر تھا. ظاہر سی بات ہے ساتھ کا جب غم اٹھا چکا ہو تو اب طاقت میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. اس لیے کہ ابھی تک جو طاقت تھی وہ جسم کی طاقت تھی، اب بدلے کی بھی آگ ہے. متوجہ ہے جانکار میں؟ اب یہ آیا روایت کے عجیب و غریب جملے، روایت کے جملے سنے گا. روایت کے جملے ہے کہ مولا عباس چہرے سے بھی نقاب ہٹی نہیں ہے. معاویہ کا لشکر ابھی شاہ کے وار کا انتظار کر رہا، علی کا خیمہ عباس کی جنگ کو دیکھ رہا، مالک اشتر ہے جو دے رہے 11 سال کا شہزادہ کر کیا رہا ہے، اب مارے یاسر نے جو داد شجاعت دے رہے ہیں. روایت کے جملے جیسے ابھی شاہ قریب آیا ہے نا تو عرب کا دستور تھا، رجس پڑھا جاتا تھا، تعارف کرایا جاتا تھا، ہم کون ہیں، ہم کون ہیں. جیسے بھی شاہ نے اپنا تعارف کرایا نا تو مولا نے ایک جملہ کہا، میرے بابا نے میرا نام عباس رکھا ہے. محسوس کریے گا زانے کرامی، میرے بابا نے میرا نام عباس رکھا ہے. اور اس کے بعد جملہ کا کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو اس کے مقابلے میں آتا ہے تو اسے 3 حیات دیتا ہے.
3 موقع دیتا. متوجہ نگہبان گرامی, علی نے اللہ سے عباس مانگا ہے. کیوں مانگا ہے؟ تاکہ امامت بھلے نہ ہو لیکن علی نظر آئے. سبحان اللہ. امامت بھلے نہ ہو لیکن علی نظر آئے. تاریخ بتاری کہا کہ میرے بابا نے میرا نام عباس رکھا ہے. عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ اپنے مد مقابل کو مہلت دیتا ہے, واپس چلے جاؤ, ابھی بھی زندہ رہ لو, ابھی میری خیرات پہ پل لو, ابھی میں تمہیں زندگی کی خیرات بانٹ رہا ہوں, لے لو, میں تمہیں 3 موقع دوں گا. ابھی شاہ صاحب نے کہا مجھے مہلت نہیں چاہیے, تم اپنی جان بچاؤ. مولا نے کہا کر لے تو حملہ. روایت کے جملے ابھی شاہ صاحب نے جیسا ہی حملہ کیا ہے, مولا نے ایک مرتبہ اس کی تلوار کو روکا, اور تلوار کو روکنے کے بعد مولا کدھر گئے ابھی شاہ صاحب کو پتہ بھی نہ چلا. ایک ہوا, مولا نے کہا پریشان نہ ہو, میں ابھی تجھے قتل نہیں کروں گا. دوبارہ پھر اس نے حملہ کیا, مولا نے وار کو روکا, اس کے بعد بھی مولا نے کہا چپ رہ, ابھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا. تیسری مرتبہ ہوا, جب 3 مرتبہ ہو گئے تو مولا نے کہا حجت تمام ہو گئی, تیری قسمت میں حیات کی خیرات نہیں تھی, اب تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ میرے بابا نے میرا نام عباس رکھا ہے, بس 3 ہی مہلت میں دے سکتا ہوں, 4تھی نہیں. اب تو میرے وار کو روک. روایت کے جملے جو تیسرا وار اس نے کیا تھا, متوجہ گرامی میں منظر دکھا رہا ہوں, جو تیسرا وار کیا تھا مولا نے اس کے وار کو تیغ کے اوپر روکا, اور روکنے کے بعد اسے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ تلوار ہٹا سکے. مولا نے نیزے کو نکالا اور ابھی شاہ صاحب کے وجود کو نیزے کی نوک پر کھڑا کیا. سبحان اللہ. نیزے کی نوک پر کھڑا کیا. اب اس کے بعد اپنی تلوار نکال کر کے اس کے 2 ٹکڑے کیے. اب جو ٹکڑے کیے ہیں تو روایت کے جملے ہیں کہ معاویہ کے لشکر, اب خود کہہ رہا علی لڑ رہے ہیں, علی لڑ رہے ہیں, علی لڑ رہے ہیں. عزیزان گرامی روایت کے جملے جیسے اب یہ صدا میدان میں بلند ہوئی کہ علی لڑ رہے ہیں, تو ایک مرتبہ مولا علی خیمے سے باہر نکلے, اور نکلے تو ایک مرتبہ جب عباس کے پاس پہنچے ہیں تو اب لشکر شام حیرت سے دیکھ رہا, اگر علی یہ ہے تو پھر یہ کون ہے, اگر علی یہ ہے تو پھر یہ کون ہے. روایت کے جملے مولا نے ایک مرتبہ اب چہرے سے نقاب کو ہٹایا, اور ہٹانے کے بعد ایک جملہ کہا, اور لشکر شام یہ علی نہیں لڑ رہا ہے, علی کی دعا لڑ رہی ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسے غور فرما رہے ہیں آپ, یہ ہے مولا عباس علیہ السلام. 11 سال میں وہ جنگ کی ہے کہ صفین کا مارکا کہہ رہا ہے کہ یہ علی لڑ رہے ہیں, علی جنگ کر رہے ہیں. کسی میں طاقت نہیں تھی کہ مولا عباس کے مقابلے میں آتا. سوچنے والے تھے 11 سال کے مولا عباس کے اندر کتنی طاقت تھی, کتنی قوت تھی. ایک یہ مسئلہ جو مولا عباس کی شجاعت. ایک مولا عباس کو کہا جاتا ہے باب الحوائج, باب الحوائج, باب المراد, باب الحسین. باب الحوائج کا مطلب کیا ہے؟ حاجتوں کے قبول ہونے کا دروازہ. باب المراد, مرادوں کے بل لانے کا دروازہ. باب الحسین, حسین کا دروازہ. جیسے علی باب مدینۃ العلم, ویسے ہے یہ مولا عباس. باب الحوائج سنتے چلے آتے ہیں ہمیشہ سے. کبھی آپ نے غور کیا یہ باب الحوائج لقب دیا کس نے؟ یہ باب الحوائج لقب کس نے دیا؟ میں اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھانے, چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. باب الحوائج لقب دیا کس نے؟ باب الحوائج کا لقب جو مولا عباس کو ملا ہے وہ پیغمبر اکرم نے دیا ہے. ائمہ اہل بیت میں, اہل بیت اطہار میں کئی باب الحوائج ہیں, کئی باب الحوائج ہیں. جناب ام البنی کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے, جناب علی اصغر کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب باب الحوائج ہے, مولا عباس کا لقب باب الحوائج ہے. ایک روایت میں جناب مسلم کو بھی باب الحوائج کہا گیا ہے. سوچنے والی بات ہے نہیں, لفظوں کے بعد مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں 5 باب الحوائج دی ہیں. یہ 5 باب الحوائج دی ہیں. کسی کے بھی وسیلے سے دعا مانگ لو,
اللہ دعا کو ضرور قبول کرے گا, دعا کو رد نہیں کرے گا. اللہ حاجتوں کو ضرور قبول کرے گا, اللہ ضرور دعاؤں کو اور حاجتوں کو قبول کرے گا. متوجہ رہیے گا جانکر حوائج صاحب, پیغمبر نے باب الحوائج کا لقب دیا ہے اور کئی انداز سے دیا پتہ ہے. خود پیغمبر اکرم جناب عباس علیہ السلام کے خواب میں ہے, خواب میں ہے, اور آنے کے بعد ایک جملہ کا, اے میرے لال, اے میرے لال, جناب عباس کے لیے. جب پیغمبر اکرم خواب میں آنے کے بعد مولا عباس سے فرما رہے ہیں, اے میرے لال, خداوند عالم نے آپ کو باب الحوائج کا لقب عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اگر ویسے دیکھیں تو یہ باب الحوائج کس نے دیا؟ پروردگار نے دیا. اللہ نے یہ آپ کو باب الحوائج کا لقب دیا. اس کے بعد جملہ سنیں گا, خود پیغمبر فرما رہے ہیں, اے میرے لال, اگر کوئی بھی شخص اس جملے کو سن کر کے ہمارے حق میں بھی اور اب سب اپنے اپنے لیے بھی دعا مانگیے گا. پیغمبر فرما رہے, اے میرے لال, اللہ نے آپ کو باب الحوائج قرار دیا ہے, آپ کو باب الحوائج معین کیا. اس کے بعد پیغمبر فرما رہے, اے میرے لال, کوئی بھی شخص آپ کی سفارش لے کر کے اللہ کے پاس اپنی دعا کو رکھے, اللہ آپ کی سفارش کے طفیل میں اس کی دعا کو قبول کرے گا. سبحان اللہ. آپ کی سفارش, آپ نے بول دیا, اللہ آپ کی سفارش کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول کر لے گا. ہمارا لاکھوں سلام ہو مولا عباس علیہ السلام کی عظمت و منزلت کے اوپر. قسم خدا کی کوئی مولا عباس کا چاہنے والا اس جملے کو سن کر کے خاموش نہیں رہے گا کہ مولا عباس اللہ کی نگاہ میں کس قدر عظمت والے ہیں, کس قدر فضیلت والے ہیں, کس قدر اعلیٰ اور عرفہ درجے والے ہیں. متوجہ رہے گرامی, پیغمبر کیا فرما رہے, پیغمبر کیا فرما رہے, اگر کسی کو اپنی حاجت قبول کرانا ہو تو مولا عباس کو سفارش بنا لے, ان کو وسیلہ بنا دے, اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا, دعا کو قبول کر لے گا. دعا کا تعلق کہاں سے ہے؟ دعا کا تعلق کہاں سے؟ انسان جو دعا مانگتا ہے مزاج بہرحال یہی ہے, بھلے آخرت مانگتا ہو لیکن مزاج دنیا ہی ہے. مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, میرے معبود مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے. یہی تو مسئلہ ہے نا دعا کا. اللہ کی بارگاہ میں یہی تو مانگتا ہے نا, کہ میرے معبود مجھے یہ دے دے, بہت ہوا تو خوش ہوا تو یہ کہہ دے میرے معبود مجھے دنیا میں بھی دے دے, آخرت میں بھی دے دے. سبحان اللہ. یہی تو ہوتا ہے نا, نہ مجھے دنیا میں محروم کر نہ آخرت میں محروم کر, تو مجھے دنیا میں بھی عطا فرما آخرت میں بھی عطا فرما. متوجہ ذکر میں تو دعا کا تعلق کہاں سے ہے؟ انسان اسی وقت تک دعا مانگ سکتا ہے جب تک زندہ ہے. اس جملے پر میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوئی خاموش نہیں رہے گا. ہمارا لاکھوں سلام ہو مولا عباس کی عظمت کے اوپر کہ جب پیغمبر خدا نے ابھی دیکھیے عباس کی ولادت نہیں ہوئی ہے, یہ شہزادی کونین کی زندگی کا واقعہ میں پڑھ رہا ہوں. جب پیغمبر اسلام نے, رسالت مآب نے, خاتم النبیین نے کربلا کا واقعہ سنایا تھا, اور کربلا کا واقعہ سنانے کے بعد ایک مرتبہ تاریخ بتاتی بی بی کی اور پیغمبر کی جو طول طویل گفتگو ہوئی ہے, میں اس گفتگو کو نہیں پڑھ رہا ہوں. آخر میں پیغمبر نے ایک سوال کر لیا تھا, کربلا کا پورا واقعہ بیان کیا تھا, اور اس کے بعد پیغمبر نے ایک سوال کر لیا تھا بی بی زہرا سے. ابھی عباس کی ولادت نہیں ہوئی ہے, سوچی کہ عباس کی عظمت کیا ہے, عباس کی فضیلت کیا ہے, ہم کس در کے اوپر ہیں کھڑے ہوئے اور کس کی ذکر کر رہے ہیں, آپ کس کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں. پیغمبر نے سوال کر لیا تھا, بیٹی یہ بتا میری امت کی نجات اور بخشش کے لیے تیرے پاس ہے کیا؟ سبحان اللہ. باب الحوائج سمجھے گا, انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. اے میری بیٹی یہ بتا امت کی نجات اور بخشش کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ باب الحوائج کو وسیلہ بنا, پیغمبر کیا کہتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے. اور اب پیغمبر زہرا سے پوچھ رہے ہیں, بیٹی یہ بتا امت کی نجات اور بخشش کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ بی بی زہرا نے ایک جملہ کہا, بابا جان امت کی نجات کے لیے میرے عباس کے کٹے ہوئے شانے کافی ہیں, کٹے ہوئے شانے کافی ہیں. عزیزان گرامی, اب تو عظمت عباس سمجھو کہ اللہ کی نگاہ میں عباس کی عظمت کیا ہے, کہ اگر دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں عباس کو وسیلہ بنا لو تو حاجت قبول ہو جاتی ہے, اگر زہرا عباس کو پیش کر دے تو نجات ہو جایا کرتی ہے. اس سے بات پڑھ
محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی. حاجت بھی قبول, نجات بھی قبول, دنیا بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی. ایک عباس, ایک ذات عباس کے اندر اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ نہ تم دنیا میں محروم رہوگے نہ آخرت میں نجات سے محروم رہوگے. بی بی زہرا, ابھی تو مولا عباس کا مسئلہ ہی نہیں تھا ولادت کا, لیکن کس قدر مولا عباس کو بافضیلہ سمجھ رہی ہے زہرا کہ امت کی نجات کے لیے تو میرا عباس کی شان کافی. ایک تو پوری امت کی نجات, ایک تو جناب عباس کا اکیلا شان. کوئی سمجھ سکتا ہے مولا عباس کیا؟ کوئی نہیں محسوس کر سکتا کہ مولا عباس کی عظمت اور فضیلت کیا. عزیزان میں غور کریے گا, باب الحوائج ان کو کہا کیوں جاتا ہے, یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے. یہ تو ہو گیا باب الحوائج کہ پیغمبر نے کہا کیوں جاتا ہے, کہا کیوں جاتا ہے. عام طور پر ذاکرین ایک جملہ پڑھتے ہیں, ذاکرین کہتے ہیں دیکھیں میں ان جملوں کی کاٹ نہیں کر رہا ہوں, میرے اندر نہ صلاحیت ہے, نہ یہ قوت ہے, نہ طاقت ہے, نہ میں اتنی جرات اور ہمت کرتا ہوں. ہر انسان اپنے اپنے فکر کے مطابق بولتا اور پڑھتا ہے. بس اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں میرے معبود میرے کسی جملے سے اہل بیت کی توہین نہ ہو, کوئی گستاخی نہ ہو مولا عباس کی بارگاہ میں, اتنا ضرور ہے. عام طور پر جملہ جو عرض کیا جاتا ہے باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کہ چونکہ ان کی دو خواہش پوری نہیں ہوئی, دو خواہش پوری نہیں ہوئی, اس لیے انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے. دو خواہش کون سی تھی؟ کہ پہلی خواہش جنگ کی تھی, سنتے تھے شروع سے بچپنے سے کہ کربلا میں جنگ کرنی ہے, جنگ کرنے کو نہیں ملا. دوسری خواہش یہ تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے, اور بی بی سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکے, اس لیے ان کو باب الحوائج کہا گیا. عزیزان گرامی, خواہش کہ نہ پورا ہونے پر اگر باب الحوائج کہا جاتا تو اسے جذبات کہا جاتا. توجہ یار, جذبات کہا جاتا. میرا ارادہ تھا جنگ کرنے کا, جنگ کرنے کو نہیں ملا. عباس جذبات کا نام نہیں ہے, اطاعت امام کی پیکر کا نام ہے عباس. مطیع مولا کے پیکر کا نام ہے عباس. اہل بیت کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے, کوئی کسی کو سیکھنا ہے تو وہ عباس کی لائف پڑھے, عباس کی سوانح عمری پڑھے, عباس کی زندگی دیکھے, عباس کے ایک قدم کو دیکھے. عباس کو ان قدموں میں کئی جذبات نظر نہیں آئیں گے, ہر قدم پر اگر نظر آئے گا تو اطاعت نظر آئے گی. اگر جذبات کا مسئلہ ہوتا نا تو ولید کے دربار میں مروان کا کام تمام تھا, یہ جذبات تھے. اگر جذبات کا مسئلہ ہوتا نا تو راستے میں ہر کا لشکر کا خاتمہ ہو جاتا, یہ جذبات تھے. اگر جذبات کا مسئلہ ہوتا نا تو فرات سے خیمے نہیں ہٹ سکتے تھے, یہ جذبات تھے. لیکن یہ سارے امور کو مولا عباس نے انجام دے کر کے بتایا. عباس جذبات سے کام نہیں کرتا, اطاعت امام کے تحت کام کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا عباس جذبات کے تحت کام نہیں کرتے, اطاعت امام کے تحت کام کرتے ہیں. اور مولا عباس کے چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے جذبات کو کسی عبادت میں شامل حال نہ کریں, بلکہ عبادت کرے تو اطاعت کے تحت کرے. سبحان اللہ. کیا کہنے, جذبات میں عبادتیں نہیں ہوا کرتی ہیں, اطاعت میں عبادت کی لذت ملا کرتی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اطاعت کا مطالبہ کیا, جذبات کا مطالبہ کہیں قرآن میں نہیں ہے. آپ دکھا دیجئے ہمیں, اطاعت کا مطالبہ ہے, جذبات کا مطالبہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو مولا عباس کی دو خواہش پوری نہیں ہوئی, اس لیے انہیں مولا عباس کو باب الحوائج کہا گیا. عزیزان گرامی, مسئلہ وہ نہیں, اسی چیز کو تھوڑا سا بدل دیں تو بات سمجھ میں آئے کہ مولا عباس کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے. مولا عباس کو باب الحوائج اس لیے نہیں کہا جاتا کہ ان کی دو خواہشیں پوری نہیں ہوئیں, بلکہ مولا عباس کو باب الحوائج اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امام کی خواہش کو پورا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کی خواہش کو پورا کر دیا. امام کی خواہش کیا تھی؟ تلوار نہیں چلانا. جو اپنے خواہش کو مار کر کے امام کی خواہش کو ترجیح دے اسے باب الحوائج کہلانے کا حق ہے, اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے.
عزیزان گرامی بس ایک چیز اور بتا دوں اور اس کے بعد مولا عباس کے مسائل پر آ جاؤں، وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، شاید آج وقت زیادہ بھی ہو گیا۔ تاریخ میں دو ذاتیں ہیں، ایک خاتون ہے اور ایک مولا عباس، کہ جن کے حوالے امامت کی گئی ہے۔ بس اس چیز آپ سمجھ سکتے کہ عباس کیا ہے، بس دو ذات ہیں۔ پوری کائنات کا ذمہ دار کون ہے؟ امام۔ امام کے لیے معصوم کی حدیث ہے کہ حجت خدا اگر زمین سے ہٹ جائے تو زمین تو بالا ہو جائے، اپنے کو لیے دیے سب کو دھانس جائے، ختم ہو جائے، یعنی زمین کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حجت خدا موجود ہے۔ سب کا امن و امان کے ساتھ قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام موجود ہے، ہماری نگہبانی کر رہا، ہماری حفاظت کر رہا۔ لیکن تاریخ میں دو ذاتیں ایسی جنہوں نے امام کی حفاظت کی ہے، اور یہ مسئلہ بھی کمال یہ ہے کہ دو ذاتوں نے دو اماموں کی حفاظت کی ہے اور حکم بھی دو امام کا ہے۔ اب اس سے آسان میں نہیں سمجھا سکتا تھا۔ دو ذات نے دو امام کی حفاظت کی ہے اور وہ بھی دو اماموں کے حکم سے۔ ایک مولا علی کے حکم سے مولا عباس نے حسین کی حفاظت کی۔ جب مولا علی نے وصیت کی تھی نا تو سب کو حسن کے حوالے کیا تھا، اور ام البنین نے پلٹ کے پوچھا تھا آقا میرے عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا؟ تو مولا عباس کو حسین کے حوالے نہیں کیا گیا ہے، حسین کو عباس کے حوالے کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا تھا حسین آپ عباس کی حفاظت کریے گا، یہ کہا تھا اے میرے لال عباس وعدہ کرو حسین سے خبردار رہو۔ سمجھ گئے؟ دوسری کون خاتون ہے؟ بی بی زینب اولیاء مقام۔ اے میری بہن زینب میرے سید سجاد کی نصرت کر، حفاظت کر۔ یہ بھی امام کا حکم تھا۔ اور اللہ کو سلام ہو حسین اور زینب و عباس کے اوپر جو عصمت کے اس درجے پر فائز تھے کہ جہاں پر امام کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اللہ، وقت بہت ہو گیا، باتیں بہت رہ گئیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی مولا عباس کا ذکر کروں گا۔ آج مولا عباس سے منسوب شب ہے۔ مولا عباس جو حسین کے لشکر کا علمدار ہے۔ مولا عباس ہیں کیا؟ حسین کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں صبح عاشور سے اصحاب شہید ہو رہے تھے۔ جو حملہ اولا ہوا ہے نا، حملہ اولا، اس میں تقریباً 50 افراد شہید ہو گئے تھے، تقریباً کم و بیش۔ اس وقت مجھے تعداد ذہن میں نہیں ہے ورنہ میں تعداد بتاتا ہوں، لیکن بہرحال اچھی خاصی تعداد حسین کے لشکر کی ایک حملہ اولا میں ختم ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد اصحاب و انصار ایک ایک کر کے جاتے تھے۔ ایک تو چھوٹا سا قافلہ تھا، چھوٹا سا لشکر تھا، اس میں حملے اولا میں اتنے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، بچے کتنے ہوں گے؟ اس کے بعد ایک ایک اصحاب جاتا تھا، جنگ کرتا تھا، شہید ہوتا تھا، پھر دوسرا جاتا تھا، شہید ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب اولاد عبد المطلب کی بات آئی ہے، اولاد ابو طالب کی بات آئی ہے، تو مولا عباس آئے۔ آنے کے بعد کہا آقا مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجیے، آقا مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ مولا نے ایک جملہ فرمایا، اے میرے بھیا عباس میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دے دوں، تم میرے لشکر کے علمدار۔ میں نے اتنا جو بتایا پہلے کہ اتنا مارے گئے، کیوں بتایا کہ اتنے مارے جانے کے بعد بھی ایک عباس کے رہتے ہوئے حسین کو لشکر کی طاقت کا اندازہ ہے۔ حسین سمجھے میرے پاس لشکر موجود ہے۔ مولا عباس نے دائیں اور بائیں دیکھا اور دیکھنا ایک جملہ کہا، آقا وہ لشکر کہاں رہا؟ جہاں وہ لشکر چلا گیا ہے
वहीं पर मैं भी अलमदारी कर लूंगा, वहीं पर मैं भी अलमदारी कर लूंगा। जब बहुत इसरार बढ़ा है तो खैमे से आवाज आई है, अल अतश अल अतश। आवाज दी, भैया जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन पहले सकीना की पानी का सबील कर दो। मौला ने कहा जैसी आपका हुक्म मेरे आका। मौला ने तलवार ले लिया, टूटा हुआ नेजा दिया, आलमे मुबारक में मशके सकीना को बांधा, और मौला जाना चाहते थे कि मौला ने कहा भैया जरा अलम को झुकाइए। अलम झुका, उस पर कुछ लिखा था तो उस इशारे से काटा, और कुछ खुद मौला ने लिखा। इस मंजर को ज़ैनबुल मकाम ने देख लिया। जब इस मंजर को ज़ैनबुल मकाम ने देखा तो आवाज़ दी, भैया आपने अलम पे लिखा क्या, काटा क्या? का उस पे लिखा था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हमने उसको इशारे से काटा और अब लिखा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरकुम अल्लाह। बहन अब ये अब्बास नहीं आएगा, अब ये अब्बास नहीं आएगा। जैसे ही सुना ना तो आवाज दी, फिजा मेरे शेर को मेरे खैमे में बुला और जाओ सारी बीबियों को मेरे खैमे में ले। अब्बास आए, सर को झुका हुए, शहजादी क्या हुक्म है? कहा भैया सामने बैठ जाओ। मौला अब्बास सामने बैठे, सामने ज़ैनब बैठी। जब बीबियां आई हैं तो उन्होंने अब्बास और ज़ैनब को हलके में लिया। आका अब्बास और शहजादी ज़ैनब को हलके में लिया, और जब ले लिया तो एक मर्तबा अब बीबी ज़ैनब से मौला ने पूछा शहजादी क्यों ज़हमत की, क्यों बुलाया आपने? कहा भैया मैं बाबा के जानू पर बैठी थी, मेरे शाने से रिदा सरक गई। मेरा बाबा मेरे शानों को बोझे लेता था और रोता जाता था। मैंने पूछा बाबा आप रो क्यों रहे? कहा बेटी ये फूल ऐसे शानों में रस्म बांधी जाएगी। मेरी बचपना था, लेकिन धीरे धीरे मैं शऊर की मंजिल में आई और मेरे घर में तुम पैदा हुए तो एक मतलब मैं ये सोचा करती थी जिसके पास अब्बास हो भला किसकी मजाल है जो मेरे शानों में रस्म को बांध दे, किसकी मजाल है जो मेरे शानों में रस्म को बांध दे। सुन आज़ादारो, लेकिन भाई आज यकीन हो गया। कहा शहजादी आप जाओ, इजाजत है? कहा नहीं अब्बास बस रुक जाओ थोड़ा देर के लिए। एक मर्तबा अब ज़ैनब अब्बास से मुखातिब नहीं है, सुनने मारे मेरी माँ बहने सुनने रिवायत के जुमले कि अब अब्बास से ज़ैनब मुखातिब नहीं हुई, बल्कि रसूल की नवासी, अली की लख्त जिगर, फातिमा की नूर नजर, हुसैन की माजाया हाथों को जोड़े हुए बीबियों की तरफ मुखातिब हुई। ए बीबियों मुझे माफ कर दो। एक होता बीबियों ने पूछा बीबी मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? कहा ए शहजादियों, अरे जिस शेर के भरोसे पर मैंने पर्दे की जमानत ली थी अब वो अब्बास से रुखसत हो रहा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो सुनना, क़यामत का खेज मसाब है मौला अब्बास के, क़यामत खेज मसाब है। मौला अब्बास जा रहे हैं, मौला अब्बास जा रहे हैं। रिवायत के जुमले ये हैं, रिवायत के जुमले हैं कि दरे खैमा पर हुसैन बैठे और बैठने का बुलाया अब मेरे लाल अली अकबर, जैसे जैसे मेरा शेर करता जाए, जैसे जैसा मेरा शेर आगे बढ़ता जाए मुझे खबर करते जाना। एक मर्तबा थोड़ी देर के बाद मौला जनाब अली अकबर ने फरमाया बाबा बाबा फुरात से पहरा हट गया है, चाचा अब्बास तराई की तरफ उतर रहे हैं। एक बार हुसैन ने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही अब्बास फुरात में उतरे हैं ना, एक मर्तबा घोड़े की तरफ मुखातिब हुए, आवाज दिए घोड़े ए मेरे पे बावफा तू कई रोज का प्यासा है, तू पानी पी ले, तू भी तो चेहरा बोले। एक बता घोड़े ने जबाने बेजबानी से कहा आका अरे मैं कैसे पी लूं, अरे खैमे में सकीना प्यासी है, कहवारे में असगर प्यासा है। अब्बास ने एक चुल्लू पानी लिया और एक मर्तबा फुरात की तरफ फेंक दिया। रिवायत के जुमले हैं कि एक मर्तबा मश्क सकीना को भरा, घोड़े पे सवार हुए, साहिल फुरात से बुलंदी की तरफ आने लगे। मौला अली अकबर ने फरमाया बाबा बाबा मुबारक को चाचा बुलंदी की तरफ आ रहा है। आवाज़ी मेरे माबूद तेरा शुक्र है। थोड़ी देर के बाद अली अकबर ने जुमला का बाबा आलम हज को ले
ابھی مولا عباس کی شہادت ہے. سنو بابا بابا علامت کو لے کر میرے محبوب میرے عباس کی خیر ہو. ایک متعوادی بابا بابا علم سنبھل گیا کہ میرے معبود تیرا شکر ہے. تھوڑی دیر بعد مولا نے پھر فرمایا بابا پھر علامت کو لے کر کہ میرے معبود میرے شیر کی خیر ہو. کہ بابا علم سنبھل گیا. سمجھ میں آیا زدارو یہ علم حج کو لے کیوں لے رہا تھا معلوم ہے؟ یہ عباس کا دایا شانہ قلم ہو. یہ عباس کا بایا شانہ قلم ہوا. لیکن مولا نے علم مبارک کو دانتوں سے دبائے رکھا. ابھی بھی خیمے کے طرف رخ کیے ہوئے ہیں. روایت کے جملے ہیں خلویات کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ پہ سے ساتھ کہتا ہے دیکھو دیکھو ایک بھی قطرے آپ خیمے حسین تک نہ پہنچے. ایک مرتبہ ہرمولا ملعون نے ایک ایسا تیر چلایا جو مشق سکینہ پر لگا. مشق سکینہ پر نہیں لگا تھا. اب عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی پانی بہ گیا. اب عباس خیمے کی طرف نہیں جاتے. روایت کے جملے پتہ کیا اب عباس مقتل کی طرف چلے. اب عباس مقتل کی طرف جیسے ہی مقتل کی طرف گئے نا ایک مرتبہ ایک شکیل نے ایسا تیر مارا ہے کہ جو عباس کی آنکھوں میں لگا. بس اللہ رسول قیامت خیز مسائل ہے. عباس کی آنکھوں میں لگا. آزادار و نفسیات کا تقاضا پتہ ہے کیا؟ آنکھوں میں اگر سنگریزہ بھی چلا جائے نا ایک ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے ہاتھ آگے بڑھتا ہے تاکہ اس آنکھ سے اس ذرے کو نکالے. عباس کی آنکھ میں تیر پیوست. عباس کی آنکھوں میں تیر پیوست. اب عباس نکالے تو کیسے نکالے؟ سنا صدا. اب عباس کے پاس دو طریقے تھے. کہتے پتہ یا تو عباس سر کو جنبش دیا لیکن تیر نہیں نکلا. دوسرا طریقہ کیا تھا پتہ ہے؟ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سر کو جھکائیں تیر کے سیرہ کو زانوں سے دبائیں اور یا علی کہہ کے نکالے تو شاید تیر نکل جائے. جیسے ہی سر کو جھکایا کہ تیر کو نکالے ایک شکی نے ایسا گرز مارا کہ عباس کا سر مولا عباس کا سر شگاف ہو گیا. حضرت رسول ہو گئے. اب مولا سنبھال نہ سکے. مولا گھوڑے سے زمین پر آئے. آوازی آقا اپنے غلام کا آخری سلام قبول کرو. آقا اپنے غلام کا آخری سلام قبول کرو. حضرت کو پتا کربلا معلیٰ میں حرم مولا عباس میں حضرت قیامت کا جملہ سن لو. کربلا معلیٰ میں حرم عباس میں شب جمعہ تھی. ایک ذاکر نے مولا عباس کا مسائل پڑھا. مجمع میں بہت گریا ہوا. مجمع بہت رویا. ذاکر آیا رات کا وقت تھا بستر خواب پر آیا. آنے کے بعد سو گیا. شہزادی زہرا خواب میں آئی. آنے کے بعد کہے ذاکر تو میرے لال کا مسائب نہیں پڑھتا. قسم خدا کی جملے کے لیے بڑی ہمت چاہیے. ذاکر تو میرے لال کا مسائب نہیں پڑھتا. کہ آقا زادی میں تو پڑھتا ہوں مسائب. آج ہی حرم میں آپ کے لال عباس کا مسائب پڑھا. کہ تو نے پورا کہاں پڑھا؟ کہ ابھی بھی کون سا مسائب باقی نہیں گیا؟ کہا وہ تو نے کہاں پڑھا؟ کہ ابھی بھی کون سا؟ کہ یہ تو نے کیوں نہیں میرے مولا کے چاہنے والوں کو بتایا عباس کے چاہنے والوں کو بتایا؟ کہ ابھی بھی کون سی بات نہ بتائے؟ کہا جب کوئی بلندی سے گرتا ہے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. اے ذاکر ارے میرے عباس جب گھوڑے سے گرا ہوگا تو شانے تو پہلے قلم ہوگا. ارے کس کے سہارے سننا زیادہ رو بس ملے سماع ہو گئے. زیادہ رو روایت کے جملے ہیں کہ عباس کے آن میں تیر میں واسطہ عباس ذی نفر سے زمین پر تشریف لیا. ایک مرتبہ حسین کو آواز دی نا تو آواز دیا عباس کے جملے پر حسین الان انکسر زہری. اے بھیا عباس آپ کی آواز استغاثہ نے کمر کو توڑ دیا. ادھر سے حسین چلے علی کے پاس چلے. ایک مرتبہ عباس کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھا. عباس کے سر کو زانوں پر رکھا. آواز دی بھیا کوئی وصیت ہے تو کرو. بس زیادہ رو 2-3 دنوں مجلس تمام ہو گئے. بھیا کوئی وصیت ہے تو کرو. بھیا کوئی وصیت ہے تو کرو. کہ آقا پہلی وصیت یہ ہے پہلی خواہش یہ ہے کہ میں نے سنا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا. اے آقا چاہتا ہوں جانے سے پہلے بھی آپ کو دیکھ لو. کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ آقا کیسے دیکھوں؟ ایک آنکھ میں تیر ہے دوسرے میں خون پیوست ہے. ایک مرتبہ حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا. عباس نے ایک جملہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. نہیں عزادارو ایسے نہیں کھل کے رو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ارے پہنچاؤ وہاں پر. ابھی مجلس کے بعد ہم لوگ جب زیارت پڑھتے ہیں نا تو حسین کے روزے
ایک بار پوچھا بھیا کو یا وصیت ہے؟ کہا ہاں ایک وصیت اور ہے. کہا کیا؟ کہا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائے گا. کہا کیوں؟ کہا سکینہ سے شرمندہ ہوں, سکینہ سے شرمندہ ہوں. سید العلماء نے جملہ لکھا, پتہ ہے کیا؟ سید العلماء کہتے ہیں یہ تو مولا عباس کی وصیت تھی, لیکن مصلحت عباس یہ تھی کہ مولا جانتے تھے کہ میرا جنازہ حسین کیسے اٹھائیں گے, کمر تو ٹوٹ گئی, کمر تو ٹوٹ گئی ہے. اور دوسری مصلحت یہ تھی کہ عباس نے اپنے آپ کو زندگی بھر غلام کہا ہے. جب عباس نے یہ سوچا کہ اگر میرا جنازہ چلا گیا لیکن آقا حسین جب مارا جائے گا تو اس کا جنازہ لانے والا کوئی نہ ہوگا. آقا یہ میری وصیت ہے, میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائے گا. بس زیادہ دو جملہ مجلس تمام ہو گئے. کہا اور کوئی وصیت؟ کہا بس آقا یہی وصیت تھی. ایک بندہ حسین نے کہا میری بھی ایک وصیت ہے, میری بھی ایک خواہش ہے. کہا کیا؟ عباس تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہا, ایک مرتبہ مجھے بھائیا کہہ دو, ایک مرتبہ مجھے بھائیا کہہ دو. ادھر عباس نے بھائی کہا, ادھر روح کفن سے ان سبھی سے پرواز کی, اچھا جنازے کو رکھا زمین کربلا پر, علم مبارک کو لے کر کے چلے, خون بھرا علم ہے. اچھا علم کو آتا ہوا دیکھا نا, خدا نہ کرے کسی بچی کی آس ٹوٹے, خدا نہ کرے کسی بچی کی آس ٹوٹے, خدا نہ کرے کسی بچی کی خواہش نہ پوری ہو. جیسے ہی علم کو آتا ہوا دیکھا نا, قسم خدا کی قیامت کا منظر ہے, جیسے ہی علم کو آتا ہوا دیکھا نا, ایک مرتبہ سکینہ نے علم کو دیکھا, آواز دی بچوں آؤ, بچوں آؤ, بچوں آؤ. ایک مرتبہ سارے بچے کی آواز ہے بی بی, کہ دیکھو علم آ رہا, علم آ رہا, میرا چچا پانی لے کر آ رہا. لیکن جیسے ہی علم آیا, سکینہ نے کیا دیکھا, علم تو ہے لیکن علمدار نہ آیا. ایک مرتبہ علم سے لپٹ گئی, آواز دی اے بابا, ارے چچا عباس کہا, اے بیٹی, ارے اب چچا کا انتظار نہ کرنا, اب پانی کا انتظار نہ کرنا, تمہارا چچا عباس شان قلم کرا کے فرات کے کنارے يعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میرے ماں جتنے بیماری کی شفا کے لیے, تمام مومن اور مومنات کی تمام آفات ارضی اور سماوی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے, تمام لوگوں کو کورونا وائرس سے وبا سے تحفظ کے لیے, آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ رہنے کے لیے 5 مرتبہ میوجی کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. پڑھنا تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا, تجھے باب الحوائج کا واسطہ, میرے معبود شب جمعہ ہے, تجھے دعائے کمیل کا واسطہ, تجھے در کرم کا واسطہ, تمام محبان اہل بیت, تمام عزادار مولا عباس کی تمام دنیاوی و اخروی حاجتوں کو شفا قبولیت عطا فرما. میرے معبود تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما, جو بے مکان ان صاحب مکان بنا. تجھے کربلا مولا کا واسطہ, تجھے عظمت عباس کا واسطہ, ہم سب کو تمام اتباعات عالیہ اور حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. تجھے مولا عباس کا واسطہ میرے معبود جند البقی کے روزوں کی تعمیرات کا ذبح مہیا فرما, لگی ہوئی پابندیوں کو نست و نابود فرما. میرے معبود ہم سب کی دنیا کی اخروی حاجتوں کو شفا قبولیت عطا فرما, جو بے مکان ان صاحب مکان بنا. امام زمان علیہ السلام کے ظلم میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عوان انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین.